السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ کا بیان پڑھ لیا تھا۔ اب آئیے ہم استقبال قبلہ کے بعد چوتھی شرط کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا، یعنی کہ نماز کا اپنے وقت میں ہونا، اور وقت کا بیان اوپر ہم اور ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں گزری ہوئی ویڈیو میں۔ تو اگر وقت کب کس نماز کا کب ہو رہا ہے اگر وہ دیکھنا ہے تو وہ آپ پچھلی ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں۔ باقی آئیے اب ہم پانچویں شرط کی طرف بڑھتے ہیں۔ پانچویں شرط ہے نیت۔ نیت کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں تو یہی حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، اور محض جاننا نیت نہیں ہے، تا وقت یہ کہ ارادہ نہ ہو۔ یعنی نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، اور نیت میں زبان کا اعتبار نہیں ہے، یعنی کہ زبان سے کہنا بہتر ہے، اور لیکن دل میں اگر نیت کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے تو پھر جو دل میں نیت ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر دل میں مثلا ظہر کا قصد کیا اور زبان سے لفظ عصر نکلا تو ظہر کی نماز ہو گئی اور عصر کی نہیں ہوگی۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی اگر پوچھے کہ کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو بلا تعمل یہ کہہ دے کہ ہاں ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر تھوڑی بھی سوچ بچاری کی تو پھر اس حالت میں نماز نہ ہوگی۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اور اس میں کچھ عربی کی تخصیص نہیں ہے، فارسی وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے، اور تلفظ میں ماضی کا صیغہ ہو، مثلا نویتو یا نیت کی میں نے، یعنی کہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن کوئی فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ دل کا ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ اور زبان سے اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ عربی میں کرے یا فارسی میں نیت کرے یا اردو میں نیت کرے، بلکہ کسی بھی زبان میں نیت کر سکتا ہے۔ اور جب بھی نیت کرے تو تلفظ میں ماضی کا صیغہ استعمال کرے، یعنی نویتو، یعنی کہ نیت کی میں نے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تکبیر سے پہلے نیت کی، اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی مثلا کھانا پینا، کلام وغیرہ امور جو نماز سے غیر تعلق ہے فاصل نہ ہو، نماز ہو جائے گی اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو۔ یعنی کہ نماز شروع کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہوتے ہوتے اس نے نیت کر لی، اور تکبیر کہنے سے پہلے اس نے نیت کر لی، لیکن تھوڑا وقفہ ہو گیا، تکبیر یعنی کہ ہاتھ باندھنے میں، اللہ اکبر کہنے میں تھوڑا وقفہ ہو گیا، لیکن بیچ میں کوئی ایسا امر نہیں ہوا جو نماز سے متعلق نہ ہو، یعنی جیسے کہ کھانا ہے، پینا ہے، بات کرنا ہے، یہ جو امور ہیں یہ غیر متعلق ہیں۔ تو اگر یہ امور نہیں واقع ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ کام نہیں کیا، یعنی کھانا نہیں کھایا ہے، پانی نہیں پیا ہے، یا کوئی بات چیت نہیں کی ہے، تب تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اسے کام کر لیے تو پھر سے نیت کرنی ضروری ہے، نیت کرنی پڑے گی۔ اور وضو سے پیشتر نیت کی، یعنی کہ وضو سے پہلے نیت کی، تو وضو کرنا فاضل اجنبی نہیں، نماز ہو جائے گی۔ جو ہی وضو کے بعد نیت کی، اس کے بعد نماز کے لیے چلنا پایا گیا، نماز ہو جائے گی۔ یہ چلنا فاضل اجنبی نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر شروع کے بعد نیت پائے گی اس کا اعتبار نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد اکبر سے پہلے نیت کی نماز نہ ہوگی، یعنی کہ شروع کے بعد نیت پائے گی، جیسے کہ نماز شروع کر لی، اللہ اکبر کہہ لیا، اس کے بعد نیت کی، اس کے بعد اگر نیت یاد آئی تب پھر نماز نہیں ہوگی۔ یا اس نے اللہ کا لفظ کہہ لیا اور بیچ میں اس نے نیت کی، اس کے بعد اس نے اکبر کہا، تب بھی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اکبر کہنے سے نیت کرنا ضروری ہے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے۔ اور ایسا یہ ہے کہ نفل و سنت تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت یا قیام اللیل کی نیت کرے، اور باقی سنتوں میں سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی نیت کرے، اس لیے کہ بعض مشائخ میں مطلق نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ اور نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو، یعنی کہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، یعنی کہ صرف اتنا کہہ لے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نہ بولے کہ میں نفل نماز پڑھتا ہوں یا اس وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہ کہے، بلکہ خالی اتنا کہہ لے کہ ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، بس نماز اس کی نفل کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن فرض میں نیت کرنا ضروری ہے، وقت بتانا ضروری ہے، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ظاہر ہونا ضروری ہے، یہ بھی دل میں نیت میں ہونا ضروری ہے۔ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضرور ہے، مطلق نماز یا نفل وغیرہ کی نیت کافی نہیں ہے، یعنی کہ
اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں فرض کی نیت کی جائے گی، اور اس میں اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مطلق نماز کی نیت کر لی، کوئی کسی نماز کی تخصیص نہیں کی، یعنی کہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یہ کوئی نام نہیں لیا، لیکن اگر اس میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مطلق نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ صرف اتنا کہہ دیا کہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں، تب نماز نہیں ہوگی، فرض نماز۔ لیکن نفل میں اگر ایسا کریں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نفل میں نماز ہو جائے گی۔ اور اگر فرضیت جانتا ہی نہ ہو، مثلا 5 وقت نماز پڑھتا ہے مگر ان کی فرضیت علم میں نہیں، نماز نہ ہوگی، اور اس پر ان تمام نمازوں کی قضا فرض ہے، مگر جب امام کے پیچھے ہو اور یہ نیت کرے کہ امام جو نماز پڑھتا ہے وہی میں پڑھتا ہوں، تو یہ نماز ہو جائے گی۔ اگر جانتا ہو مگر فرض کو غیر فرض سے متمیز نہ کیا تو 2 صورتیں ہیں، اگر سب میں فرض ہی کی نیت کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر جن فرضوں سے پیشتر سنتیں ہیں، اگر سنتیں پڑھ چکا ہے تو امامت نہیں کر سکتا، کہ سنتیں بنیت فرض پڑھنے سے اس کا فرض ساقط ہو چکا ہے۔ مثلا ظہر کے پیشتر 4 رکعت سنتیں بنیت فرض پڑھیں تو اب فرض نماز میں امامت نہیں کر سکتا کہ یہ فرض پڑھ چکا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ نیت فرض کسی میں نہ کی تو نماز فرض ادا نہ ہوئی، یعنی کسی کو فرضیت کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ساری نمازوں میں فرض کی نیت کر رہا ہے، تب تو اس کی نمازیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ساری نمازوں میں اگر فرض کی نیت کر رہا ہے، اگر جیسے کہ ظہر کی نماز ہے اس میں پہلے 4 سنتیں ہیں، تو اگر وہ 4 سنتیں بھی اس نے فرض کی نیت سے پڑھ لی ہیں تو اس میں نقصان یہ ہے کہ اب وہ شخص امامت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو 4 سنتیں ہیں اس نے فرض کی نیت سے پڑھ لی تو اس کا فرض ساقط ہو گیا، اور جس کا فرض ساقط ہو گیا، جس نے فرض کی نماز ایک بار پڑھ لی تو امامت نہیں کر سکتا اس کی۔ اور آگے فرماتے ہیں فرض میں یہ بھی ضرور ہے کہ اس خاص نماز مثلا ظہر یا عصر کی نیت کرے، مثلا آج کے ظہر یا فرض وقت کی نیت وقت میں کرے، مگر جمعہ میں فرض وقت کی نیت کافی نہیں، خصوصیت جمعہ کی نیت ضروری ہے۔ اور فرض میں صرف یہ نہیں کہ ہم فرض ہی کی نماز ادا کریں یا اس کی نیت کریں، بلکہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں نماز کی تخصیص بھی کرنی ہے، نماز کو خاص بھی کرنا ہے کہ ہم کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عشاء کی پڑھ رہے ہیں، فجر کی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تخصیص کرنا ضروری ہے، یہ بھی خاص کرنا ضروری ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر وقت نماز ختم ہو چکا اور اس نے فرض وقت کی نیت کی تو فرض نہ ہوئے، خواہ وقت کا جاتا رہنا اس کے علم میں ہو یا نہیں۔ اور نماز فرض میں نیت کی کہ آج کے فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں، جبکہ کسی نماز کو معین نہ کیا، مثلا آج کی ظہر یا آج کی عشاء، یعنی کہ کسی نے فرض نماز کی نیت کی اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، عصر کی پڑھتا ہوں، مغرب کی پڑھتا ہوں، بلکہ اس نے مطلق نماز کا نام لیا، مطلق کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ نیت میں تعداد رکعات کی ضرورت نہیں، البتہ افضل ہے، تو اگر تعداد رکعات میں خطا واقع ہوئی، مثلا 3 رکعتیں ظہر یا 4 رکعتیں مغرب کی نیت کی تو نماز ہو جائے گی۔ یعنی کہ ہم فرض کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے نماز کو خاص کرنا ضروری ہے کہ ہم نماز کو خاص کریں گے کہ ہم ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں جو تعداد ہے رکعات کی، یعنی کہ جو رکعت میں گنتی ہے کہ 4 رکعت ہے، 5 رکعت ہے، یا 3 رکعت ہے، یا 2 رکعتیں ہیں، اس کی تعداد کو خاص کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے، نیت میں شامل کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہم 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، یا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، نیت سنت یا فرض، تو اس میں نیت میں یہ ضروری نہیں ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہاں بہتر ہے، مستحب ہے کہ بتایا جائے، بہتر ہے، افضل ہے بتایا جائے۔ لیکن اگر کسی میں کوئی خطا واقع ہوگی نیت کرتے وقت کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں 3 رکعت ظہر کی فرض پڑھتا ہوں، تو پھر اس میں نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی بات نہیں آئے گی، کوئی مکروہ چیز نہیں ہوگی اس میں، اس لیے کہ اس کی تعداد جو بتانا ہے، تعداد کو معین کرنا ہے، یہ افضل ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اگر چھوٹ بھی جائے گی تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فرض قضا ہو گئے ہوں تو ان میں تعین یوم اور تعین نماز ضروری ہے، مثلا فلاں دن کی فلاں نماز مطلقاً ظہر وغیرہ مطلقاً نماز قضا ہے، نیت میں ہونا کافی نہیں ہے۔ یعنی کہ فرض قضا ہو گئے، جیسے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی تو پھر اگر ہم اس کی قضا کریں گے تو پھر ہمارے لیے اس میں دن کو وہ معین کرنا ہے، یعنی کہ ہماری کون سی دن کی نماز چھوٹی ہے، ہم کون سی دن کی قضا پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں متعین کرنا ہے، اور کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی معین کرنا ضروری ہے، متعین کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے ذمے ایک ہی نماز قضا ہو تو دن معین کرنے کی حاجت نہیں، مثلا میرے ذمے جو فلاں نماز ہے کافی ہے، یعنی کہ کوئی صاحب ترتیب آدمی ہے جس کی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوٹی ہے، ساری نمازیں اس نے ادا کر لی ہیں، جو قضا تھی انہیں قضا بھی پڑھ چکا ہے، ساری نمازیں اس کی ادا ہیں، لیکن اب اگر اس کی کوئی ایک نماز چھوٹ گئی تو پھر اس کے لیے تعین دن اور تعین نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا کہہ دے کہ ہاں آج میری یہ فلاں نماز چھوٹی ہے، اس کی قضا کر رہا ہوں، بس کافی ہو جائے گا۔ اگر کسی کے ذمے بہت سی نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یاد نہ ہو تو اس کے لیے آسان طریقہ نیت کا یہ ہے کہ سب میں پہلی یا سب میں پچھلی فلاں نماز جو میرے ذمے ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جیسے کہ اکثریت اس میں پائی جاتی ہے کہ لوگوں کی نمازیں بہت زیادہ چھوٹی ہوئی ہیں، تو اگر
کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اب میں اپنی قضا نمازوں کو ادا کروں، قضا نمازوں کو پڑھوں، تو پھر اب اسے یاد نہیں ہے کہ ہم نے کون سی دن کون سی نماز چھوڑی ہے، اکثر یاد ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس میں نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب میں پہلی یا سب میں پچھلی فلاں دن کی نماز جو میرے ذمے ہے اس کی نیت کرتا ہوں، ایسے کرتا جائے، ساری نمازوں کی قضا کر لے۔ اور کسی کے ذمے اتوار کی نماز تھی مگر اس کو گمان ہوا کہ ہفتہ کی ہے اور اس کی نیت سے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ اتوار کی تھی، ادا نہ ہوئی، یعنی کہ کسی کے ذمے اتوار کی نماز قضا تھی اور اس نے نیت کی تو ہفتے کے دن نام لے لیا، یعنی کہ ہفتے کا نام لے لیا، ہفتے کے دن کا، تو پھر بعد کو نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اتوار کی نماز تھی اور ہم نے ہفتہ کا دن لے لیا، تو اس میں ادا نہ ہوئی بلکہ اسے پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ قضا یا ادا کی نیت کی کچھ حاجت نہیں، اگر قضا بنیت ادا پڑھی یا ادا بنیت قضا پڑھی تو نماز ہو گئی، یعنی مثلا وقت ظہر باقی ہے، اس نے گمان کیا کہ جاتا رہا اور اس دن کی نماز ظہر بنیت قضا پڑھی، یا وقت جاتا رہا اس نے گمان کیا باقی ہے اور بنیت ادا پڑ گئی، تو اگر یوں نہ کیا بلکہ وقت واقعی ہے، اس نے ظہر کی قضا پڑھی مگر اس دن کے ظہر کی نیت نہ کی تو نہ ہوئی، یوں ہی اس کے ذمے کسی دن کی نماز ظہر تھی اور بنیت ادا پڑھی، نہ ہوئی۔ اور مقتدی کی اقتدا کی نیت بھی ضروری ہے، اور امام کو نیت امامت مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں، یہاں تک کہ اگر امام نے یہ قصد کر لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں اور اس نے اس کی اقتدا کی، نماز ہو گئی، مگر امام نے امامت کی نیت نہ کی تو ثواب جماعت نہ پائے گا، اور ثواب جماعت حاصل کرنے کے لیے ہونے کے لیے مقتدی کی شرکت سے پیشتر نیت کر لینا ضروری نہیں بلکہ وقت شرکت بھی نیت کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو اقتدا کی نیت ضروری ہے، یعنی کہ وہ یہ ضرور کہے گا کہ پیچھے اس امام کے، تب اس کی اقتدا صحیح ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص امام ہے تو اس کو نیت امامت مقتدی کے نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لیے امامت کی نیت کرے، بلکہ مقتدی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی اقتدا کی نیت کرے، یہ مقتدی کے لیے ضروری ہے لیکن امامت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے، کوئی شخص امام ہے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں فلاں شخص کا امام نہیں ہوں، تو پھر وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن جو جماعت کا ثواب ہے وہ ثواب نہیں پائے گا۔ اگر دل میں نماز توڑنے کی نیت کی، جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اب میں نماز توڑتا ہوں، تو پھر اس نے دل میں نماز توڑنے کی نیت کر لی، یعنی کہ دل میں اس نے نماز توڑ دی، دل میں نیت کر لی کہ میں نماز توڑ رہا ہوں، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا اور نہ کوئی ایسا امر کیا جو قاطع نماز ہے، جو مارے نماز ہے، تو پھر وہ بدستور نماز میں اس کی نماز نہیں جائے گی جب تک کہ وہ کوئی ایسا امر نہ کر لے، کوئی ایسا کام نہ کر لے، کوئی ایسا فعل نہ کر لے جو نماز کے معنی ہے، جو نماز کا قاطع ہے۔ نماز خالصتاً للہ شروع کی، پھر معاذ اللہ ریا کی آمیزش ہو گئی تو شروع کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کہ کسی نے نماز شروع کی تو پھر اس کی نیت تھی کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن بعد میں اس کے دل میں ریا آ گیا، یعنی کہ دکھاوا آ گیا، شو آف آ گیا، تو پھر اس کی جو نماز شروع ہوئی ہے تو پھر شروع کا ہی اعتبار کیا جائے گا، بیچ میں جو اس کی نیت بدلی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور پورا ریا یعنی کہ پوری دکھاوٹ، پورا شو آف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے اس وجہ سے پڑھ لی اور ورنہ نہیں پڑھتا، یعنی کہ لوگ تھے تو اس نے نماز پڑھ لی، اگر لوگ نہیں ہوتے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا۔ اور اگر یہ صورت ہے کہ تنہائی میں پڑھتا تو مگر اچھی نہ پڑھتا اور لوگوں کے سامنے خوبی کے ساتھ پڑھتا تو اس کو اصل نماز کا ثواب ملے گا اور اس خوبی کا ثواب نہیں، اور یا ریا کا استحقاق ادا بہرحال ہے۔ اور نماز خلوص کے ساتھ پڑھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ ریا کی مداخلت ہو جائے گی، یہ شروع کرنا چاہتا تھا کہ ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہوا تو اس وجہ سے نماز ترک نہ کرے، نماز پڑھے اور استغفار کر لے، یعنی کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں گا، ان کے سامنے نماز پڑھوں گا تو میرے اندر ریا کا اندیشہ ہے، یعنی کہ میں دکھاوا کرنے لگوں گا، اچھی کر کے نماز پڑھنے لگوں گا، تو پھر وہ اس کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے بلکہ نماز پڑھے اور بعد میں استغفار کر لے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔